بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم قال جل وعلا فی الکلام العزیز بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دو صحابہ کو بھیجا تھا کہ بنو قریظہ جو مدینے میں یہودیوں کا قبیلہ ہے، انہوں نے عہد شکنی کی ہے، وعدہ خلافی کر لیا ہے اور معاہدے کو توڑ دیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو صحابہ کو، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جا کر دیکھ کر آؤ، اور کہا تھا کہ اگر وہاں معاملہ ایسا ہے جو سنی، یعنی بات یہ سننے میں جو آئی وہ بات حقیقت میں ہے تو تم دیکھ کر آ کر ہمیں گول مال بات بتانا۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ سمجھ نہ پائے، اس لیے کہ اگر دھوکہ معلوم ہو جائے گا تو پھر صحابہ میں بدہمتی آئے گی اور پریشانی شروع ہوگی۔ تو صحابہ گئے، حالت دیکھ کر آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو سنایا کہ اللہ کے نبی آپ جو سنے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش ہو گئے اور صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ خوشخبری ہو، تم کو خوشخبری ہو۔ اتنا تو ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو اور نابالغ بچوں کو ایک حویلی میں بند کر دیا۔ دو جگہ روایتوں میں آتی ہے، روایتوں میں دو جگہ کی بات آتی ہے کہ عموماً جو حویلی میں عورتوں کو اور نابالغ بچوں کو بند کر دیا تھا وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حویلی تھی، ان کا بڑا مکان تھا۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو اور نابالغ بچوں کو اس گھر میں بند کر دیا تھا حفاظت کے لیے، اور جو بالغ بچے تھے 15 سال کے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو جنگ میں لے لیا۔ اتنی بات گزشتہ بتائی گئی۔ اب یہودیوں کا جو قبیلہ بنو قریظہ ہے، اب انہوں نے تو وعدہ توڑ دیا، عہد توڑ دیا، اب مسلمانوں سے ان کا کوئی معاملہ نہیں رہا۔ اب دونوں صحابہ جب گئے بات کیے تو انہوں نے بہت سخت کلامی کی اور بے حرمتی سے پیش آئے اور کہا کہ محمد سے ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ وہ آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بتا دی۔ تو حضور علیہ السلام نے عورتوں کو اور نابالغ بچوں کو اس حویلی میں رکھا۔ یہ جو بنو قریظہ تھے انہوں نے سب سے پہلے جو کوشش کی، اب جب وعدہ ختم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا، تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ یہ صحابہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ادھر سامنے پورا احزاب یعنی پورے لشکر آ پہنچے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ ایک کام یہ کریں گے کہ ان کی عورتیں، ان کے بچے کہاں ہیں، پہلے یہ تحقیق کریں گے تاکہ اگر عورتیں اور بچے کہیں ہیں ان پر حملہ ہو گیا تو پھر آسان ہے۔ تو یہ چیز ان کے دل میں آئی تو انہوں نے تلواریں دے کر لوگوں کو بھیجا کہ صحابہ کی عورتیں بچے کہاں ہیں۔ تو اب جو حویلی تھی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس حویلی کے پاس بھی ایک یہودی تلوار لے کے آیا۔ وہ دیکھنے لگا کہ اچھا، ان میں یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ یہ لوگ عورتوں کے پاس کسی کو رکھ کو ہے یا نہیں، کسی کو رکھ کر گئے یا نہیں گئے، اگر ہے تو کتنے، زیادہ ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ زیادہ فوج بھیج کر لڑیں۔ تو لیکن آپ کو گزشتہ ایک بات بتائی گئی کہ صحابہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام
اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے ایک بوڑھے صحابی کو رکھو گے، اور دین کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے پورے صحابہ خندق میں کھڑے ہوئے۔ ہمارا معاملہ الٹا ہوتا ہے۔ تو اب ایک یہودی آیا اور وہ جو حویلی تھی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اطراف گھومنے لگا۔ ابھی اسے کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن وہ گھومنے لگا۔ تو حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، حضرت صفیہ، یہ فضائل اعمال میں بھی شاید آپ نے یہ قصہ پڑھا ہوگا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ السلام کی سگی پھوپھی ہے اور بڑی بہادر تھی، بڑی دلیر تھی۔ اب انہوں نے اچانک دیکھا تو ایک یہودی تلوار لے کر پھر رہا ہے اس حویلی کے پیچھے، اندر پورے صحابہ کی مستورات ہیں۔ تو حضرت صفیہ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کہا کہ بھائی دیکھو یہ یہودی ہے، تلوار ہاتھ میں لے کر ہے، اس کو ہمارا پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے مرد سب خندق کے پاس ہیں، اس کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جو نگران ہیں آپ جا کر اس کا کام تمام کر دیجئے۔ لیکن لکھا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بڑی عمر کو پہنچ گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، 60 کے قریب کچھ ان کی عمر ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اس کو جا کر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ تو حضرت صفیہ خود آگے بڑھی، اپنے جو خیمے میں تھی وہ خیمے کی ایک لکڑی اٹھائی، بانس جو لکڑی ہوتی ہے وہ اٹھائی، وہ خود ہلکا کواڑ کھولی، دروازہ کھولی حویلی کا، اور یہ خود جا کر اس یہودی کو پیچھے سے ایسے مارا کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت صفیہ خود گئی اور جا کر اسے، حالانکہ اس کے پاس تلوار ہے، لیکن حضرت صفیہ یا حضور علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، کہا کہ یہ جا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اب جا کر اس کے تلواریں، اس کنے ہے سب بھی ایکسٹرا چیزیں اٹھا لے کر جاؤ۔ وہ کام میں بھی کر سکتی تھی، میں اس کو اس لیے نہیں چھوتی کہ میں غیر محرم ہے۔ وہ کیا کہا کہ وہ غیر محرم ہے، نہیں تو اس کے تلوار وغیرہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ میں خود لے کے آ جاتی، تم جا کے لے کے آ لو اس کو، اس لیے کہ میں اس کو چھو نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہے، کس وقت کا ہے، حالات کیسے چل رہے ہیں۔ اور حضرت صفیہ کہہ رہی ہے کہ میں غیر محرم کو چھوتی نہیں ہوں، حالانکہ ماری ہیں۔ تو حسان بن ثابت نے کہا کہ مجھے اس کے کپڑوں کی، تلوار کی ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت اب اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک تو یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد ایک چیز یہ ہوئی کہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام بہت دیر سے، یعنی بہت زمانے سے خندق پہ کھڑے ہیں، اور بنو قریظہ جو عہد توڑ دیے ہیں ان کا غم بڑا تھا، حضرت ابو بکر کو بھی تھا، کہ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری مستورات گاؤں میں ہیں اور وہ لوگ عہد توڑ دیے ہیں۔ تو بہت پریشان تھے۔ پریشان کا مطلب یہ تھے کہ بولتے نہیں کہ دل متوجہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، ادھر مستورات پورے ہیں، اب صحابہ پورے یہاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، بخاری میں اور مسلم میں روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا۔ حضرت زبیر بن العوام، بولو، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو جا کر بنو قریظہ کی قبر مجھ تک لائے، یعنی وہ لوگ عہد توڑ دا لینا، اب ان کے کام، ان کے پلان کیا کیا ہو رہے ہیں، کتنے آدمیوں کو بھیج رہے ہیں؟ سوال کیا کہ کوئی ہے جو جا کر مدینے سے باہر جا کر بنو قریظہ کی کیفیت لائے، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا پلان کر رہے ہیں، یہ بول کے لانا، پوچھ کے لانا، یعنی دیکھ کر آنا، ایسا کوئی ہے۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد گرامی سن کر میں تنہا کھڑے ہو گیا۔ کتنے حالات کیا چل رہے ہیں؟ سب صحابہ یہاں ہیں، بنو قریظہ، ان میں 400 آدمی زرہ پہننے والے، 700 لوگ ہیں، اب ان کنے جا کو وہاں سے خبر لے کر آنا۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہا کہ میں تنہا جان ہتھیلی میں لے کر گھوڑے کو دوڑایا، بس اتنا سننا تھا۔ اللہ کے نبی کیا بولے؟ کوئی ہے، یہ نہیں، نام نہیں لیے کہ زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ نہیں کہا، ان سے یہ نہیں کہا، کسی سے پوچھا نہیں،
بلکہ صرف ایک سوال اٹھایا کہ کوئی ہے جو جا کر مجھے وہاں کی خبر لا کر دے۔ تو حضرت زبیر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں تنہا جان ہتھیلی میں لے کر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے مدینے سے گزر کر بنو قریظہ کے قلعوں کو تک پہنچ گیا۔ ان کی اصل جو جگہ جہاں وہ لوگ رہتے ہیں، پورا قلعہ، یعنی ایک دروازہ بند کر لے تو کوئی بھی باہر نہیں آ سکتا، یہ لوگ باہر نہیں جا سکتے، قلعہ اس کو کہتے ہیں۔ کہا کہ وہاں کے قلعوں تک میں پہنچا، صورتحال کا جائزہ لیا کہ وہاں کیا چل رہا ہے، اس کا میں نے جائزہ لے کر سیدھے خندق پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ کیا دی؟ بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ قلعوں کو درست کر رہے ہیں، قلعوں کو درست کر رہے ہیں مطلب تیاری کر رہے ہیں جنگ کی۔ اب وہ لوگ اب معاہدہ ہو گیا نا، پہلے تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، حی بن اخطب کے بہکانے پر وہ لوگ بھی اسلام کے دشمن ہو گئے، گاؤں میں رہ کر گاؤں والوں سے دشمنی انہوں نے مول لی۔ تو کہا کہ اب وہ لوگ بھی اب تیاری شروع کر لے، اب کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ لڑنا ہے اب۔ تو انہوں نے پہلے مستورات کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کے بعد یہ تیاری کر رہے تھے۔ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ قلعوں کو درست کر رہے ہیں اور راستوں اور سرحدوں کو بند کر رہے ہیں، یعنی ادھر سے کوئی بھاگ کر نہیں آنا، بھاگ کر نہیں جانا، ہمارے سرحدوں میں کوئی نہیں آنا، یعنی سب جنگ کے جو آثار ہوتے وہ سب وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور چوپایوں کو یعنی جانوروں کو گڑھوں کے اندر رکھ کر ان کو چھپا رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر بھی حملہ نہ ہو۔ یہ سب جتنا کہ یہ کر رہے ہیں کہ اب نکلنا ہے، راستے اور سرحدیں بند کر رہے ہیں اور جانوروں کو گڑھوں کے اندر جمع کر رہے ہیں۔ جب حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ اطلاع دی اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کر، جب یہ پورے حالات سنائے تو حضور علیہ السلام نے ان کی اس بہادری کو دیکھ کر، کتنا بڑا کام ہے کہ مدینے سے جا کر وہ گاؤں مطلب وہ محلے میں دوسرے جگہ جا کر 3 کلومیٹر کچھ تھا، وہاں جا کر ان کی خبر لے کر واپس آنا، کیا حالات چل رہی تھی۔ جب جا کر یہ پوری خبر لے کر آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب آئے اور پورے حالات سنائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی اس بہادری پر کہ جو جا کر انہوں پورا کیفیت لے کر آئے، اس بہادری پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک زبان سے بے ساختہ ایک دم منہ سے یہ نکلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اللہ اکبر۔ سب صحابہ کیا کہتے تھے؟ فداک ابی و امی علیک یا رسول اللہ۔ ہر صحابی یہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کیا جملہ کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اے زبیر، کتابوں میں ہے کہ اللہ کے نبی نے ماں کا نام بھی لیا، باپ کا نام بھی لیا، میرے ماں بھی اور باپ بھی تیرے اوپر قربان۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اللہ کے نبی نے کس کو اپنی کیا شخص، اللہ کے نبی کی ذات کیا ذات ہے، اور یہ تو اللہ کے نبی کے غلام ہیں، لیکن دین کے خاطر، دین کی خبر کے خاطر اللہ کے نبی نے ابو بکر کو بھی یہ جملہ نہیں کہا، زبیر بن العوام کو اتنی بڑی بات کیوں، اتنی بڑی خبر لے کر آئے اور کہا کہ فدا کا بھی میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضور علیہ السلام نے اپنے کلام میں ماں کا نام بھی لیا اور باپ کا بھی نام لیا، اور یہ بھی فرمایا، دوسری جگہ پر ہے، یہ بھی فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، مددگار، خاص دوست ہوتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ زبیر میرا دوست ہے، جیسے ہمیں بولتے جگری دوست ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لکل نبی حواریًا وحواری الزبیر، کہا کہ ہر نبی کو ایک حواری ہوتا ہے، خاص دوست ہوتا ہے، کہا کہ زبیر میرے خاص دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا لقب ہے فدا، یہ ماں باپ کی جو قربانی والی بات ہے، کسی صحابی کو یہ نصیب نہیں۔ اچھا، یہ زبیر بن عوام کون ہیں؟ آپ ان کو بھی پہچانیں، اتنی جو بہادری کا کام اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہوں نے جو خوش کیا ہے، وہ کون ہیں؟ یہ حضرت صفیہ جو ہیں، یہودی کو جو مارے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، یہ ان کے بیٹا ہے۔ وہ ماں ویسے دلیری تھی تو بچے کے اندر بھی وہ چیز آئی، ماں جب بزدل ہوتی ہے تو بچے بھی بزدل ہوتے ہیں۔ حضرت صفیہ جو اس عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں ایک یہودی کو ماری ہیں، یہ انہی کے بیٹا ہے،
यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के फूफी के बेटा हैं, फूफी ज़ात भाई हैं। कौन? हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला। ये बहुत दिलेर थी। हुजूर अलैहिस्सलाम की जो फूफी थी बहुत बहादुर थी। बेटी की तरबियत भी इसी तरह की है, बहादुरी के साथ। उसके बाद फरमाते हैं अल्लाह के नबी, इनकी बहुत से फजीलतें हैं, 2-3 फजीलतें इनकी सुन ले, ताकि इनको अल्लाह के नबी ने इतनी बड़ी बात कही है। ये अशरा मुबशरा में थे, अज़्ज़ुबैर मिनल जन्ना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो 10 सहाबा को जो खुशखबरी दी दुनिया में जन्नत की, उसमें से ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम भी है। उसके बाद जवानी में ये बहुत तवाना और दराज क़द के थे। ये बहुत दिलेर थे और बहुत बहादुर थे। डर करे का नाम इनके करीब भी नहीं था। जैसे ही हुजूर ने कहा कि वहाँ जाकर कौन लाएंगे, तो फ़ौरन खड़े हो गए। तो कहा कि बचपन से ही ये बड़े दिलेर थे, यानी और इतने ताकतवर थे कि और इतने लंबे भी थे कि घोड़े पे जब बैठते थे तो दोनों पाँव ज़मीन को रखते थे। यानी इतने लंबे भी थे और बहादुर भी थे, घोड़े पर बैठे तो पाँव ज़मीन को लगते थे। इनके फरमाते हैं कि ये ऐसे इनके बाजू में ताकत थी। इसी खंदक में एक घोड़सवार इनके पास आता है इनके मुकाबले के लिए। तो हज़रत जो उसके सर पे वार करते हैं, किताबों में है, तफसीर की किताबों में और तारीख़ की किताब में लिखा हुआ है कि इनके बाजू में अल्लाह ने इतनी ताकत दी थी कि घोड़सवार ये जंग खंदक में ही इनके सामने हुआ, आमना सामना हुआ। हज़रत ने उसके सर पर जो तलवार चलाई, लहवे की टोपी कट को, लहवे का कोट कट को, हड्डियां कटकर घोड़े की जीन तक तलवार जाके पहुंची। इनकी बहादुरी के बारे में लिखा है कि लहवे की टोपी होती ना जंगों में, लहवे की टोपी कट जा को ये सीने की हड्डियां कटते हुए घोड़े के ऊपर बैठते समय कपड़ा डालते, जीन बोलते उसे, वहाँ तक जाकर तलवार रुकी है। यानी एक वार ऐसा था इनका, अल्लाह ने इनको ऐसा बहादुर बनाया था। अल्लाह अकबर। और एक बात यह है, इनके लक़ब ये था हवारी नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास दोस्त, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास दोस्त। और एक बात है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी बेटियां हैं, कभी सुने आप? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो हिजरत से पहले अल्लाह के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो बेटी हज़रत अस्मा है, ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला से उनका निकाह हुआ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक दामाद कौन हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। और दूसरे दामाद ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह, जो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, ये उनके शोहर हैं। मदीना जाने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई। तो ये वो सहाबी हैं जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, तो इनकी ये बहादुरी थी, ये खंदक में जाकर उनका पैगाम लेकर वहाँ के हालात देख कर आए। आगे अब आगे सुने, ये तो उनके तक था, ये अम्मा और बेटे का किस्सा है। उन्होंने वालिदा ने एक यहूदी को, और ये हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी के बेटा भी हैं और बहादुर भी हैं और हवारी नबी कहा जाता था इनको, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद भी हैं। अब इधर ये मसला हुआ, आकर ये हालात बताए। हालात बताने के बाद जैसे जैसे यानी अब पूरे सहाबा खड़े हुए हैं, खंदक खोदे हैं, उधर से दुश्मन आंखों खड़े हैं, जैसे जैसे मुहासरा शिद्दत इख्तियार, भाई किसी गर्मी हो रही फ़ैन डालने में, तो शिद्दत यानी ज़्यादा, अब उधर से अब सहाबा में खौफ, क्या इधर देखे तो अंदर से हमला शुरू हो गया है, अंदर से दुश्मन आ गए, बाहर से दुश्मन है, और हम लोग यहाँ है मसूरात गाँव में हैं, यानी शहर में हैं, और वो लोग अंदर जो रहे वो लोग मुआहदा तोड़ दिए। ये ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई एक चीज़। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अहले मदीना की तकलीफ़ें देख कर मदीने वालों की तकलीफ़ों को देख कर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बेकरारी बढ़ती थी। अल्लाह क्या होगा यार, इधर है नहीं, मस्तूरात का ये हालत है, अंदर वाले ऐसा हुआ, बाहर वाले सब इस्लाम को मिटाने के लिए आ चुके हैं, खून नदियों के जैसा बहेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बेकरारी बढ़ती गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खदशा हुआ। तारीख़ की किताबों में लिखा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दिल में एक बात आई कि कहीं ये अंसार हिम्मत न हार जाए, कहीं ये अंसार हिम्मत न हार जाएं,
یہ حالت تک دیکھو، بیوی بچے سب دشمنوں کے اس میں آ گئے، اب ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ ہمت ہار نہ جائیں، یہ دل میں خیال آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دشمنوں کو کمزور کرنے کے لیے، اب سب جنے دشمن مل گئے نا، اب ان کو کمزور کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جنگی تدبیر سوچی، ایک آئیڈیا ڈالے، جنگ کے حساب سے جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ تدبیر سوچے۔ وہ کیا؟ آپ کو معلوم ہے یہ جب قریش مکہ، جب یہ لوگ یہودی بنو نذیر مدینے سے چلے گئے تو وہ لوگ قریش مکہ کہنے گئے، جا کو بولے کہ ہم سب جنے مل کر محمد کے دین کو ختم کریں گے۔ یہ جو پلان ہوا وہ ہونے کے بعد انہوں نے کہا ہے، یاد ہے، کعبۃ اللہ میں گئے، کعبۃ اللہ میں پھر وعدہ کیا کہ ہم جب تک رہیں گے دین کو مٹا کے رہیں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ قبیلہ بنو غطفان کے پاس آئے، یاد ہے کہ نہیں؟ تو ان کے پاس آ کر یہ دونوں لالچ دلائے کہ ہم آپ کو خیبر میں کتنا پکتا کی، کتنے کھجورا پکتے کی، ہم تم کو پورا دیں گے یا آدھا دیں گے بول کر ان کو ابھارے تھے۔ تو وہ لوگ 700 جنگجو تیار ہو گئے تھے، کس کے لالچ میں؟ کھجوروں کی لالچ میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اب یہ سوچا کہ صحابہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ تذبذب میں آ جائیں اور وہ کہیں پریشان نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہو یہ جو قبیلہ غطفان کے بڑے لوگ ہیں، جو کھجور کے ہرس میں یہ لوگ یہ جنگ میں آئے سو، ورنہ ان کو جنگ لڑنا بول کو نہیں تھا۔ یہ قریش مکہ بنو نذیر یہ لوگ جو ابھارے تو یہ لوگ کھجور کی محبت میں ہمیں کھجورا ملتا نہ اتنا پیک ملتا بول کر آ گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی یہ سوچا کہ قبیلہ غطفان کے سردار عیینہ بن حسین اور حارث بن عمر یا بن عوف ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں سرداروں کے پاس اپنے قاصد کو بھیجا اور یہ کہلا بھیجا کہ تم لوگ اگر اس وقت جو ہمارے خلاف میں آ کر ہے، اگر تمہیں اپنی قوم کو لے کو اگر الگ سے تمہیں نکل گئے تو ہمیں مدینے کے آدھے کھجورات، 1/3 کھجور تم کو دیں گے۔ یہ کون کرے تدبیر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بول کر بھیجے سرداروں کے پاس، عیینہ اور حارث کے پاس یہ جملہ بول کر بھیجا کہ بھائی تم لوگ جو کھجور ہیں، ہم تمہیں اپنے جنگجو لوگوں کو لے کو نکل جاؤ، اپنے گاؤں کی طرف، اپنی طرف چلے جاؤ اپنے قبیلے کو لے کر۔ تو ہم کیا کریں گے؟ مدینے کا 1/3 کا تو 3 ٹکڑے کرے تو 1 ٹکڑا کتنا پکتا کی اتنا ہمیں ہر سال تمہیں دیتے رہتے، لیکن تمہیں کیا کرو؟ فوج لے کر نکل جاؤ، اپنے قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ اب وہ لوگ بھی وہ 2 جنے قریش سے چھپ چھپا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آنے کے بعد کیا ہوا؟ بات طے ہوئی، ڈیل طے ہو رہی ہے۔ تو یہ دونوں بھی تیار ہو گئے، ہاں اچھا ہے ہمیں اپنی کئی کہ تو انہوں لڑنا بول کو آئے سو نہیں، وہ بنو نذیر والے اور قریش مکہ انہوں ابھارے تو آئے سو، ان کو ہونا سو کیا؟ کھجور ہونا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس بات پر تیار ہے، لیکن شرط کیا بولے تو ہمیں 1 ٹکڑا 3 ٹکڑوں میں سے 1 ٹکڑا دیے تو نہیں، آدھا دینا، یعنی ہر سال کتنا پکتا کی اس میں کا آدھا ہم تمہیں دیتے رہنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے انکار کر دیا کہ یہ تو آدھا تو نہیں ہو سکتا، 1/3 میں تمہیں دوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک عادت شریفہ تھی، وہ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ اب یہ بات ہو گئی، لکھا پڑھائی بھی ہوئی گئی، کون سی بات ہے؟ تمہیں لوگا قوم گچو وہ قریش میں سے لے کو دشمنوں کو لے کے نکل جانا اور ہمیں ہر سال تم کو 1/3 کھجور دیں گے، یہ لکھا پڑھی ہوگی۔ اب دستخط باقی تھے، کیا تھا؟ معاہدے پر دستخط کر لینا، اب کر لیتے ڈیل ہو گئے، وہ لوگ خاموش لے کے نکل جائے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی، وہ صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ تو اوس اور خزرج کے 2 بڑے صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشورہ کرنا مناسب سمجھا کہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کر مشورہ کے لیے بلایا۔ تو اس میں سے 2 صحابہ، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں بڑے تھے، ان کو بلا کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے مشورہ لیا، ان سے مشورہ لے کر کہا کہ یہ کام ہے، ایسا ہے کہ میں ان لوگوں کو میں یہ ڈیل کر رہا ہوں، یعنی یہ معاملہ کر رہا ہوں۔ تو یہ دونوں بزرگوں نے غیرت ایمانی، یعنی ایمانی غیرت جاگی ان کی، انہوں نے دونوں نے عرض کیا، اب یہ بات بولتے ہی ان دونوں نے عرض کیا، دیکھو یہ ہے صحابہ، ان دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ،
اگر آپ کو اس کام کے لیے اللہ کے جانب سے حکم ہوا ہے تو ہمیں کچھ کہنے کی مجال نہیں. اب تم یہ جو کام کر رہے نا، بلا کو انہاں سے بات کر کو آدھا کھجورا میں 1/3 دیتا ہوں کو بولتے ہیں، اگر یہ معاملہ اگر آپ کو اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کچھ نہیں بول سکتے، ہم کو مجال بھی نہیں کہ اس کے بارے میں کچھ کہیں آپ سے. یا آپ کی رائے ہے، یعنی آپ کی طبعی رائے ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، تب بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے، تب بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ آپ جو چاہے وہ کر سکتے، ہم آپ کے غلام ہیں. اگر اللہ کا حکم ہے تو کوئی کچھ نہیں کریں گے، اگر آپ کی رائے ہے، آپ کے تقاضا ہے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے. لیکن اگر آپ ہم کو تکلیفوں سے بچانے کے لیے، مشقتوں سے بچانے کے لیے اگر یہ کام کرتے ہیں، یہ تدبیر ہے، پوچھے صحابہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہوتا تو میں تم سے کیوں مشورہ کرتا؟ اللہ کا جب حکم ہو گیا تو مشورے کی ضرورت نہیں ہے نا، صحابہ سے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا حکم ہوتا تو، اگر اللہ کا حکم ہوتا تو میں تم سے مشورہ نہ کرتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ یہ امر الہی ہے، نہ یہ اللہ کا حکم ہے، نہ یہ میری طبیعت کا تقاضا ہے. میں نے یہ دیکھا کہ تمام قریش، تمام عرب تمہارا دشمن ہو گیا، مدینے کو گھیر لیے ہیں، بچے عورتیں اور سب پریشان ہیں، تو میں نے چاہا کہ اس طرح ان کی طاقت کو کمزور کروں. کیا کروں؟ ان کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے میں نے تمہارے واسطے میں نے یہ کام کیا ہے. اللہ اکبر. یہ سننا تھا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر یہ وجہ ہے تو سنیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو صحابہ نے اب جب معلوم ہو گیا اللہ کا حکم بھی نہیں، نبی کی خواہش بھی نہیں، بس اللہ کے نبی ہم مشقت سے بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر یہ وجہ ہے تو سنیے. دیکھو صحابہ کے جذبہ ایمانی دیکھو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جس وقت ہم بتوں کو پوچھتے تھے، کس کو؟ ہم جس وقت بتوں کو پوچھتے تھے اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، نہ اس کی عبادت کرتے تھے، نہ اس کو جانتے تھے. ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے، اللہ کو پوچھتے بھی نہیں تھے، یعنی بتوں کو پوچھتے تھے، نہ اس کی عبادت کرتے تھے. اس وقت ان لوگوں کو ہمارے شہر کے پھل میں سے ایک دانہ کھانے کی بھی ہمت نہیں تھی. جب ہم لوگ کافرہ تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، تو ان لوگوں کو جو لوگ آ کر اب ہیں ہم کو، ان لوگوں کو یہ کھجور ہمارا کھانے کی ہمت نہیں تھی، بجز اس کے کہ وہ ہمارے مہمان ہو جائے. ہمیں جب مسلمان نہیں تھے تو ہمارے ایک کھجور کو کھانے کی ہمت ان کو نہیں تھی. ہاں کب تو مہمان بن کو آئے تو ہم کھجور ان کو کھلاتے تھے، یا ہمیں بیچنا چاہے تو ان کو بیچتے تھے، یہ بیچ کر لے جاتے تھے. آج اللہ نے، صحابہ نے، سعد بن معاذ نے کہا اللہ کے نبی آج اللہ نے ہمیں اپنی معرفت اور ہدایت دی ہے، اور آپ کے طفیل سے ہم معزز بنے ہیں، عزت والے بنے ہیں، اور اسلام کے اعزاز اللہ نے ہم کو دیا ہے. کیا آج ہم ان کو ایک پھل دے دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پھل تو کیا، ہم ان کو تلوار ہی دیں گے. آج ان کے اور ہمارے درمیان میں تلوار ہی فیصلہ کریں گی، ایک پھل ہم ان کو نہیں دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کے جوش کو دیکھا اور ایمانی غیرت کو دیکھا تو ان صحابہ سے کہا، وہ جو دو سردار آئے تھے، کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، اور جو معاہدہ ہوا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اس کو چاک کر دو. چاک کا مطلب پھاڑ ڈالو. حضرت سعد نے اس کو مٹا دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ آج تمہارے یہ فیصلہ نہیں، تلوار ہی تمہارا فیصلہ کرے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کہا. اس کے بعد یہ جو سردار تھے بیٹھے ہوئے، یہ جو سردار تھے جو آئے تھے صلح کرنے کے لیے، صحابہ کے اس جذبہ ایمانی کو دیکھ کر وہ خود پریشان ہو گئے. اب ان کی ہمت ٹوٹ گئی. کیوں؟ انہوں نے کیا کہا؟ یہ پھل بھی ہم نہیں دیں گے ان کو، تلوار ہی فیصلہ کرے گی. اس لیے کہ جب ہم کافر تھے تو ہمیں اتنی ہمت، ان کو اتنی ہمت ہم پر نہیں تھی. یعنی صحابہ ان کے بولنے کا انداز کیا تھا معلوم؟ ہم جب کافر تھے تو ہمارے اوپر انہوں آ کر ایک دانہ بھی، یعنی ایک کھجور لے کو جانے کی ہمت نہیں. جب ہمیں اللہ نے اسلام دیا ہے، اس کی عزت دی ہے، تو پھر ہمیں اب یہ کیسے لے کے جائیں گے؟ نہیں، ان کا فیصلہ تلوار ہی سے ہوگا. اور انہوں نے یہ جملہ کہا تھا صحابہ نے، اللہ کی قسم ہم ان کو تلوار کے سوا کچھ نہیں دیں گے.
آپ علیہ السلام ان کا یہ جذبہ اور غیرت ایمانی دیکھ کر خوش ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے معاہدے کے مسودے کو چاک کر دیا اور غطفان کے دونوں سرداروں سے کہا کہ چلے جاؤ، جاؤ یہاں سے، اب تلوار ہی فیصلہ ہو، تلوار سے ہی فیصلہ ہوگا۔ اب یہ دونوں یہ آئے تھے وہاں سے معاہدے کے لیے، انہوں نے صحابہ کے جوش، ہمت اور شدت کو دیکھ کر بڑا پریشان ہو گئے، کہا کہ اب کیسے ہوگا؟ اب تو صلح ہوتی تو جان بچا کے جا سکتے تھے، لیکن ان کے حوصلے کو دیکھ کر، جوش کو دیکھ کر وہ خود بھی متزلزل ہو گئے۔ اس کے بعد اب یہ معاہدہ ختم ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اطمینان ہوا کہ اللہ کے نبی یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں یہ صحابہ، مدینے کے جو صحابہ ہیں، گھر بار کو دیکھ کر کہیں یہ لوگ دل میں پریشان تو نہیں، اس لیے کیا تھا، لیکن صحابہ ایمان والے تھے، حالات کو دیکھ کر ان کا ایمان بڑھا۔ یہ نہیں کہ ہمارا یہ کھجور ان کو دیں، یہ نہیں، اس کا مطلب کیا؟ دب کے صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو تلوار فیصلہ کرے گی ان کی، اس لیے کہ یہ ہمارے خلاف میں آئے ہیں۔ یہ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو چاک کروا دیا اور یہ دونوں کو واپس بھیج دیا کہ اب کوئی معاہدہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور اس زخمی کے حالت میں ایک اہم دعا کی ہے اللہ سے۔ وہ کیا دعا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ